السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ غزہ میں کیا ہو رہا ہے، فلسطین میں کیسے معصوم بچے بچیاں مسلمان مرد اور عورت اور بوڑھے سب فقانہ طریقے سے قتل کیے جا رہے ہیں، زخمی کیے جا رہے ہیں، گولیاں چل رہی ہیں اور ایک بربریت اور ایک وحشیانہ پن وہاں نظر آ رہا ہے اور پوری دنیا خاموش ہے۔ اس موقع پر دل خون کے آنسو روتا ہے اور جی چاہتا ہے کہ اس بات کا تجزیہ کیا جائے اور ایک جائزہ لیا جائے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ دیکھیے، ایک تو ہے فوری مسئلہ، اور فوری مسئلہ یہ ہے کہ اس کو فوری طور پر روکنا چاہیے، اور اس کو روکنے کے لیے ہم سب کو کوشش کرنی پڑے گی۔ ہم ایز اے فرد کیا کر سکتے ہیں؟ میں اور آپ مل کے اپنے ملک کی سڑکوں پہ توڑ پھوڑ کرنے لگ جائیں، جلوس نکالنے لگ جائیں، ریلیاں نکالنے لگ جائیں، پوری جگہوں پر بینر لگانا شروع کر دیں، انجمن تاجران لگا دے، ڈاکٹروں کی یونین لگا دے، سب لوگ لگا دیں۔ اس سے اسرائیل کو یا امریکہ کو کیا فرق پڑے گا؟ ہم اس ماڈرن زمانے کے اندر جو چیز بہت ایفیکٹولی کر سکتے ہیں وہ یہ کر سکتے ہیں کہ ہم سوشل میڈیا کو یوز کر سکتے ہیں۔ ہم سب کے سب فیس بک کو، انسٹاگرام کو، یوٹیوب کو اور جتنے بھی اور سوشل پلیٹ فارم ہیں ان سب کے اوپر ایک ٹرینڈ کریٹ، ٹویٹر کے اوپر ایک ٹرینڈ کریٹ کر سکتے ہیں، اور ہم سارے اپنی اپنی آواز دنیا تک پہنچا سکتے ہیں۔ ہم سب کو یہ بتا سکتے ہیں کہ ہمیں یہ بات بہت ہمارے لیے ان ایکسیپٹیبل ہے، اور اس بات، اور یہ صرف مسئلہ یہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کے لیے، مسلمانوں کے خلاف ہے، یہ انسانیت کے خلاف بہت بڑا جرم ہے۔ تو ایک تو میں اور آپ یہ کر سکتے ہیں کہ باقاعدہ ایک آواز ہمیں اٹھانی چاہیے، اور وہ ایفیکٹو آواز ہوگی اگر ہم سوشل میڈیا کے اوپر باقی ادھر ادھر چیزوں کی بجائے ایک ٹرینڈ کریٹ کریں۔ اور یہ باتیں میرے ذاتی تجربے سے مجھے اس بات کا پتہ ہے کہ یہ جب ٹرینڈ کریٹ ہوتا ہے تو پوری دنیا کو نوٹس کرنا پڑتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور وہ باتیں جذباتی نعروں کی بجائے لاجیکل باتیں کی جائیں، اور ایک اخلاقیات، موریلٹی، ایتھکس، انٹرنیشنل اصول، ان سب کو مد نظر رکھ کر ایک لاجک کریٹ کی جائے جس میں یہ بات ثابت ہو کہ یہ سراسر بربریت ہے اور سراسر وحشی پنا ہے۔ ایک تو یہ ضروری ہے۔ دوسرا ضروری ہے کہ ہماری حکومتی سطح پر ہماری حکومت کو اس سلسلے میں بہت سٹرونگ سٹینڈ لینا پڑے گا۔ ابھی میں خبریں دیکھ رہا تھا، مجھے بہت خوشی ہوئی کہ طیب اردگان کی پرائم منسٹر عمران خان سے بات ہوئی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ اس پر ایک متفقہ سٹینڈ لیں گے۔ دیکھیں، پاکستان کوئی معمولی ملک نہیں ہے، پوری مسلم دنیا کے اندر پاکستان کی ایک اہمیت ہے، پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے۔ پاکستان کو لابنگ کر کے اور تمام لوگوں کے ساتھ مل کر ایک جو ہے یعنی یکسوئی کے ساتھ اور ایک پیج کے اوپر ہو کر ایک ایجنڈا بنانا چاہیے، اور اس کے مطابق جو بھی انٹرنیشنل فورمز ہیں ان کے اوپر آواز اٹھانی چاہیے۔ دوسری یہ بات بہت ضروری ہے، اور یہ دو باتیں تو فوری طور پہ کرنے کی ہیں نا، تاکہ فٹافٹ وہ یہ رکے۔ تیسری اہم بات یہ ہے، جو سب سے ضروری ہے، کہ ہمیں ٹھنڈے دل سے غور کرنا پڑے گا کہ آخر ہم سے کیا کوتاہی ہوئی، کیا غلطی ہوئی کہ ہم اس نہج پر پہنچے کہ جس کا دل چاہتا ہے آ کے ہمیں مار کے چلا جاتا ہے۔ وہ لوگ جو گاؤں میں رہتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ گاؤں کا ایک بڑا چودھری ہوتا ہے، کسی کی کبھی ضرورت ہوئی ہے کہ چودھری کے بیٹے کو کوئی آ کے مار کے چلا جائے، لیکن چودھری کا بیٹا جس کا دل چاہے جا کے اس کو مار کے آ جاتا ہے۔ تو یہ ایسی کیا بات ہوئی ہے کہ ہم کمی بنے ہوئے ہیں، اور جیسے گاؤں کی ٹرمینالوجی میں کہہ رہا ہوں، اور ساتھ یہ ہے کہ کچھ ملک چودھری بنے ہوئے ہیں اور جس کا دل چاہتا ہے وہ ہمیں آ کے مارنے لگ جاتے ہیں، اور ہم چپ کر کے مار کھاتے رہتے ہیں، اور تھوڑا سا ہم جو ہے احتجاج کرتے ہیں اور تھوڑی سی کچھ باتیں کرتے ہیں، اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ وہ جو ان کے منصوبے ہوتے ہیں ان کے اندر وہ کامیاب ہوتے جا رہے ہیں۔ اگر ہم آپ غور سے دیکھیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا ایک ایمانیات کا تعلق تھا جس نے ہمیں امت بنایا ہوا تھا، ہم اس طرف سے بھی پیچھے رہ گئے، اور دوسرا دنیا کے حساب سے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے اندر ایک ترقی کرنی تھی، ہم اس سے بھی پیچھے رہ گئے۔ یعنی جو ہمارا دینی تعلق تھا، جس کی وجہ سے ہم، اقبال نے کہا تھا، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تابہ خاک کاشغر، وہ امت کدھر ہے؟ تمام امت جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بٹ گئی ہے، اور چھوٹی چھوٹی فروعی باتوں کے اوپر لڑ کے انفرادی طور پر ہم ایک دوسرے سے الگ ہو گئے ہیں، ایک معاشرے کے طور پر ایک دوسرے سے الگ ہو گئے ہیں، اور قوموں کے طور پر ایک دوسرے سے الگ ہو گئے ہیں۔ اب مسلمان ملک اس بنیاد پر اپنی حمایت کا فیصلہ نہیں کرتا کہ دوسرا مسلمان ملک ہے، وہ اس بنیاد پر فیصلہ کرتا ہے کہ اس کے اکنامک انٹرسٹ جو ہیں وہ کس ملک کے ساتھ ہیں، اس بنیاد پر فیصلہ کرتا ہے۔ تو جو ہمارا ایک دینی، ایک اللہ کی رسی کو تھامنے والی بات تھی وہ بھی بالکل ختم ہو گئی۔ اور دوسری بات یہ ہے
کہ ہر دور کے اندر جس ملک کے پاس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہوگی، جب مسلمانوں کا عروج کا دور تھا، اس دور میں مسلمان حکمران اس لیے تھے کہ ان کے پاس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی تھی، وہ ایجادات کرتے تھے، ان کے پاس نئے نئے آئیڈیاز آتے تھے۔ اب پوری مسلم ورلڈ میں آپ دیکھیں، سوائے چند ملکوں کے، ملیشیا اس میں سے ایک ہے، اور میں بھی کچھ اور ملک ہوں گے، ٹرکی کو آپ کسی حد تک کہہ سکتے ہیں، باقی سارے تو کنزیومرز آف ٹیکنالوجی ہیں۔ ہم سارے اپنے ہاتھ میں آئی فون، یعنی 12 پرو آئی فون پکڑ کے بڑے فخر سے پھر رہے ہیں کہ ہم بڑے امیر لوگ ہیں، ہم بڑی بڑی گاڑیوں میں پھر کے مگر یہ تو کنزیومرز آف ٹیکنالوجی ہیں، اصل تو ہیں پروڈیوسرز آف ٹیکنالوجی۔ تو اس کے لیے میرا بھائی ہمیں بہت محنت کرنی پڑے گی۔ شارٹ ٹرم تو جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ ہمارا غم و غصہ ہونا چاہیے، ہمیں جذباتی طور پر اس کو ڈیل کرنا چاہیے، اور عقل مندی کے ساتھ سوشل پلیٹ فارم کو یوز کرنا چاہیے، اور ہماری حکومت کو اس کے لیے پوری لابنگ کرنی چاہیے۔ یہ تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن لانگ ٹرم ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ یہ واقعات پھر ہوتے رہیں گے۔ اگر ہم نے یہ نہ سوچا محنت کرنے کے بارے میں، جب تک ہم ایز اے فرد محنت نہیں کریں گے، جب تک ایز اے معاشرہ ہم محنت نہیں کریں گے، ایز اے قوم محنت نہیں کریں گے، ایز اے امت محنت نہیں کریں گے، اور کھپائیں گے، اپنے بچوں کو ٹیکنالوجی کو سیکھنے کے لیے لگائیں گے، اپنے بچوں کے اندر، اور اگین ایمانیات کی دولت کو ساتھ لیتے ہوئے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے اندر ان کو ڈالیں گے، اور دنیا کی ایجادات ہماری طرف سے ہونی شروع ہو جائیں گی، اور لوگ ہمارے اوپر ڈیپینڈنٹ ہونے شروع ہو جائیں گے، کیونکہ ہماری بنائی ہوئی چیزوں کے بغیر ان کا گزارا نہیں ہو سکے گا، تو تبھی ہم ایٹ پار ہو سکتے ہیں اس کے ساتھ۔ تو اس لیے یہ میرے کچھ خیالات تھے، کچھ جذبات تھے۔ میں پھر جہاں جہاں تک یہ آواز جا رہی ہے، میں سب سے یہ گزارش کروں گا کہ اس سلسلے میں ایک آواز اٹھائیں، اور ہمارے جو بہن بھائی اور بچے وہاں بہت بری طرح متاثر ہو رہے ہیں، ان کے دکھ کو محسوس کریں، اور دیکھیں دنیا میں تو ایک انسان کہیں اس کی جان کہیں جاتی ہے تو وہ پوری انسانیت کی جان جاتی ہے۔ تو ہمارے مسلمان بہن بھائی ہیں، بچے ہیں، تو ہمیں ضرور ان کے لیے ایک آواز اٹھانی چاہیے، اور اپنے اس درد کو پوری دنیا تک پہنچانا چاہیے۔ شاید ہماری آواز کہیں پہنچ جائے اور کوئی اس کو وہ بنیاد بنے کسی فیصلے کی۔ اور باقی جو میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ ہم اپنی زندگی کے بارے میں ایک لاہ عمل تجویز کریں کہ ہم نے محنت کرنی ہے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں، جدید ایجادات میں، جتنا علم جہاں سے ملے اس کو حاصل کرنا ہے، اور اس کو استعمال کر کے، اور اسی ایمان میں رہتے ہوئے اللہ کی رضا کی خاطر ہم نے اس کو انشاءاللہ اس کے ذریعے سے ترقی کرنی ہے، تاکہ ہم بھی سر اٹھا کر قوموں کی اس دنیا کے اندر ہم سر اٹھا کے چل سکیں۔ تو یہ میری کچھ گزارشات تھی اس وقت۔ بہت شکریہ۔